آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ شخص نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو شاید بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، یہ بھول نہ جائے کہ یہ دنیا تو فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، آخرت کا کیا بنے گا۔ فرمایا سمجھدار عقل مند وہ ہے جو بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، محاسبہ کرے اور موت کی فکر کرے، اور فرمایا کہ ہاں ناتواں اور کمزور وہ شخص ہے جو خواہش نفس کی پیروی کرتا رہے اور بعد میں کہے اللہ ہی مجھے بچائے گا۔ بات یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کا عقل مند وہی ہے جو آج اپنا محاسبہ کرے۔ سیدنا عمر ابن الخطاب فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، فرمایا پہلے اپنا محاسبہ کرو اس سے قبل کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، پہلے اپنے الفاظ کو تولا کرو، اپنے جملوں کو تولا کرو، اپنے ارادوں کو تولا کرو، اپنی پوسٹ کو تولا کرو قبل اس کے کہ تمہیں تولا جائے۔ یہ ایک ذہن میں رکھ لے میرے بھائیوں، یہ سوشل میڈیا ایک طرف بہت بڑا میدان ہے، اس سے فائدہ ہے، دوسری طرف یہ دجال بھی ہے، دوسری طرف یہ فتنہ بھی ہے، دوسری طرف یہ فساد بھی ہے۔ اگر رحمت کو صحیح طریقے سے استعمال کیا گیا تو رحمت ہے، اور اگر غلط طریقے سے استعمال کر گئے تو زحمت بھی ہے، فساد بھی ہے، اور پھر اس میں گرفت بھی ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ دو چیزیں ضروری ہیں، جو بات آپ کی زبان میں ہے وہ آپ کے کنٹرول میں، جب وہ بات زبان سے نکل گئی تو سمجھ لیں تیر کمان سے نکل گیا۔ ہمیں تحمل اور برداشت کی ضرورت ہے۔ آج ہم بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کسی کی ایسی تیسی کر دو، کسی کو جواب دے دو، کسی کو سمجھا دو، پھر دیکھی جائے گی۔ یہ جو دیکھی جائے گی، کسی کو سمجھا دو، ایسی تیسی کر دو، بلاگ لکھ دو، مخالفت میں لکھتے چلے جائیں، یہ بھول جاتے ہیں ہم اپنے آپ کو اس دلدل میں ڈالتے جا رہے ہیں جس کے بعد نکلنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کون ہے؟ آپ لوگ سب مسلمان ہیں، آپ مومنین ہیں۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب سوشل میڈیا میں آپ کی زبان بھی چلتی ہے اور آپ کے ہاتھ بھی چلتے ہیں۔ کیا اپنی پوسٹ سے آپ لوگوں کے دل جوئی کر رہے ہیں؟ آپ ان کے دلوں کو جوڑ رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اپنا پیار اور محبت اور امن تقسیم کر رہے ہیں، یا ان کو توڑ رہے ہیں؟ آخری مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہا جاؤ فرعون کا مقابلہ کرو۔ اب ساتھ فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، وہ باغی ہو گیا ہے، میرا دشمن ہو گیا ہے، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اور ساتھ نصیحت کیا کی؟ فرمایا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، جاؤ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر میرے موسیٰ بڑے پیار سے بات کرنا۔ اب یہ نہیں فرمایا اس کی ایسی تیسی کر دو، تلوار لے کر جاؤ، پھر غضبناک ہو جانا، اس کو پھر اپنے شکنجے میں لے لینا، قبضے میں لے لینا، اس کو پھر اپنا روپ بتا دینا، اپنا عصا لے جانا جو اژدہا بن جائے، اس پر اپنا تسلط قائم کر دینا۔ نہیں، پیار بھری بات کرنا، حکمت بھری بات کرنا، دانائی سے، دانش بندی سے، وزڈم سے بات کرنا، تو کیا ہوگا؟ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ اسے بھولی ہوئی بات یاد آ جائے، شاید کہ وہ بھٹکا ہوا واپس آ جائے، شاید وہ نافرمانی چھوڑ کر میرے در پر جھک جائے، اور فرمایا شاید تمہاری حکمت کے نتیجے میں وہ خوف زدہ ہو جائے۔ اب یہاں خوف زدگی جو ہے وہ ڈر سے نہیں، وہ حکمت کے ذریعے سے پیدا کی جاتی ہے۔